سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفی وعلی آلہ واصحابہ بالصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی معزز علماء کرام، سادات اعظام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر آیا ہوں اور حضرت امام جنت مقام کی شہادت عظمیٰ کا ذکر آگے بہت سارے بزرگوں نے کیا ہے، خاص طور پر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی نے ذکر کیا ہے، اور آج یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ سنیت کی نشانی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ آل بیت کے ذکر کو ٹچ بھی نہ کرے۔ اس سے پیشتر ہم سے جو بات پوچھی جاتی رہی وہ پوچھو کہ بتاؤ سنیت کا بانی کون ہے؟ ہم تو سنیت کا بانی حسین کو سمجھتے رہے۔ یزید کے ساتھ ان کا اختلاف کیا تھا؟ اگر وہ دین حق پر ہوتا تو جس سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے رہے اس کے ساتھ بھی چلتے۔ ان کا یہ مبتدع ہے، اس کو سیدھے راستے پر لے کے جانا یہ حسین کا کام ہے۔ یہ جو کہا بنا لا الہ حضرت حسین خواجہ غریب نواز کا کلام ہے، وہ کوئی عام کسی آدمی کا کلام نہیں ہے۔ جو سرکار کا فرمان ہے کہ ستفترق امتی الی 73 فرقۃ کلہم فی النار، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب کوئی جنس اپنے انواع میں تقسیم ہو تو مفہوم جنس سے خارج تو نہیں ہوتی نا؟ خیال داری بات دھیان کریں ذرا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں ایسی کوئی دلچسپی کی بات نہیں کر سکوں جس میں آپ واہ واہ کرنے لگ جائیں یا رونے لگ جائیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھنی پڑے گی۔ یہ کہا میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ جس وقت کوئی جنس اپنے انواع میں تقسیم ہو تو کیا وہ جنس کے مفہوم سے خارج ہوتی ہے؟ نہیں بات سمجھ آ رہی آپ کو؟ میں عرض کرتا ہوں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اب تو کوئی آدمی دیہاتی کہلانا نہیں چاہتا۔ یہ سندھ سیدہ جس کا نام لیا وہ میرے گاؤں کا نام ہے، وہ ضلع اسلام آباد کا آخری گاؤں ہے۔ ساری زندگی میری پنڈی شہر میں گزری ہے، لیکن میں ذہنی اور اعتقادی طور پر اپنے آپ کو سندھ سیدہ کا آدمی سمجھتا ہوں۔ جہاں میرے حضرت صاحب کا مزار ہے، میری مائی صاحب کا مزار پاک ہے، میرے دادا صاحب کا مزار پاک ہے، میرے پردادا صاحب کا مزار پاک ہے، میرے جدان پاک جس قبرستان میں دفن ہے وہ میرا وطن ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو اب دیہاتی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے، جس وقت کوئی کہے
کہ یہ چودھریوں کی فیملی ہے، یہ فجیال ہیں، یہ فضلال ہیں، یہ دلیال ہیں، تو جس وقت وہ چودھریوں کی فیملی مختلف نوعوں میں تقسیم ہوگی تو کیا مفہوم کلی سے خارج ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، چودھری کے چودھری رہیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی امتی رہے گا، اگر فرقوں میں بھی بٹے گا تو کافر اس وقت کہو گے جب ضروریات دین کا منکر ہو۔ آپ اس کو مبتدع کہہ سکتے ہیں۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو بچے گا؟ فراہم آل السنت والجماعہ، وہ آل سنت والجماعت ہیں۔ فرمایا کہ مس سنت والجماعہ، یا رسول اللہ بتائیں سنت اور جماعت اپنی حقیقت میں کیا ہے؟ اور ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس عقیدے اور جس عمل پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ کرام ہیں، یہ آل سنت، یہ سنت والجماعت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سنتوں میں سب سے پیاری سنت کون سی ہے سرکار کی؟ بلا خوف تردید کہوں گا، سنو حسین سے جو سرکار کا پیار ہے کائنات کے کسی دوسرے فرد سے پیار نہیں۔ پھر سنیت کی بڑی علامت کیا ہوگی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میں تو اب بوڑھا آدمی ہوں، بتانے کی عمر سے آگے نکل آیا ہوں۔ ایک کافی عمر رسیدہ آدمی میرے پاس گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ان کی کمر تو سن 53-54 میں جھکی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ ان کا آپ بتائیں۔ میں نے کہا میری تو 70 سال ہے، آج 73 سال کا ہوں میں، اس وقت 70 سال تھی، آج سے 4 سے 5 سال پہلے کی بات۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تھی میری داڑھی مجھ کا نشان نہیں تھا، ان کی داڑھی اتنی تھی۔ پوچھا ان کا میری 65 سال ہے۔ میں نے کہا کتنا خوبصورتی سے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہر اٹھتے بیٹھتے ہر آدمی کو کافر کہتے چلے جائیں، آپ کا حق بنتا ہے؟ سرکار کی امت ایک کلی ہے، ایک جنس ہے، آگے فرقے اس کی انواع ہیں۔ جو کہا جائے حیوان، اس میں گھوڑا بھی ہے، انسان بھی ہے، کوا بھی ہے، تیتر بھی ہے، بٹیر بھی ہے، تو کیا ان انواع میں تقسیم ہونے کی وجہ سے حیوانیت کی دنیا سے خارج ہو جائے گا؟ معلومہ ان طبقات میں بٹنے کے بعد بھی وہ امتی ہے۔ آپ اتنی تنگ نظری نہ برتیں کہ جو آپ کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ اس کو کہیں یہ کافر ہے۔ یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ سمجھے؟ ہاں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے کہ جو ان کا عقیدہ نہ رکھے اس کا سیدھا کافر کہتے تھے۔ انہوں نے یہ کام کرنے میں جناب حضرت قرار کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کرام کو کافر انہوں نے کہا ہے۔ واہ مولا مرتضیٰ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کسی صحابی کو کافر کہا ہے؟ ہرگز نہیں کہا۔ حسین تو نے کسی کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کافر کافر کی رٹ لگانا یہ یزیدیوں کا کام ہے، یہ خارجیوں کا کام ہے، اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے۔ بات خیال شیب میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے سمجھا جو ہمارے کو کافر کہیں گے فوراً مجدد مان لیے جائیں گے۔ یہ ملحد کا موضوع ہے، یہ مجدد کا موضوع نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ سخت گیر بندہ کوئی آپ کے مطالعے میں ہے؟ انہوں نے اسماعیل دیلوی جیسے آدمی کو کافر کہا ہے جو سب وہابیوں کا وہابی ساز ہے۔ اگر اس کو کافر نہیں کہا اور کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، تو آپ اس کو مبتدع کہہ سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جو بھی جس سے بھی آپ ڈرا ہوئے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر۔ آپ کون ہیں؟ آل شام پر کسی نے جناب حیدر کرار کی بارگاہ میں کہا، کوئی لعنت بھیجی
اپنا آل شام کو لعنت نہیں بھیجنی، وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ صحابی کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابدال کا نام کیوں لیا؟ ابدال کچھ بھی ہو، صحابی تو نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ نے یہ کہنا چاہا بھی تو صحابی موجود ہیں، اور اگر صرف ابدال بھی موجود ہوتے تو لعنت کرنے کا پھر بھی میں حق نہ دیتا۔ احمد حسین شاہ سرمدی گفتگو کر رہے تھے، مجھے پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دور یاد آ رہا تھا۔ یار منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس وقت میں بچہ سا تھا، پڑھنے کی جستجو میں مارا پھرا، مختلف اساتذہ کے پاس گیا، لیکن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم و فضل کی دھوم تھی۔ آپ کو یاد نہیں ان کے سر میں ٹوکا مارا گیا تھا، خنجر مارا گیا تھا، صرف سنی شیعہ کی بنیاد پر۔ اور مارے کھانے کے لیے تو اور تھے، اب حلوہ کھانے کے لیے اور ہیں۔ حلوہ کھانا اگر سنیت کی نشانی ہے تو پھر آپ سے بہتر کوئی سنی نہیں ہے۔ مگر شوگر کا مریض حلوہ بھی کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ ہاں یہ علاج ہے کہ شوگر جو ہے وہ لو ہو جائے تو حلوے کا نوالا ڈالا جائے تو اس میں تازہ زندگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ دین ہے، یہ حسین کا دوبارہ زندہ کیا ہوا دین ہے۔ حسین خلفائے راشدین کے بعد سنیت کا بانی حسین ہے۔ اب حضرت امام حسین کا اس کے مقابلے میں جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید کوئی لوفر قسم کا لڑکا تھا؟ نہیں، وہ بے ایمانی کا امام تھا، وہ ظلم و ستم اور جور و جفا کا پتلا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کسی ضلع کا چیئرمین ہوا ہوگا؟ وہ کسی تحصیل کا چیئرمین ہوا ہوگا؟ نہیں، صحرائے سندھ سے لے کر کے اسپین کے پہاڑیوں تک وہ ایک حکمران تھا، 23 صوبوں کا ملک تھا۔ اتنا بڑا استعمار بعد میں مسلمانوں سے نہیں بن سکا۔ یہ افریقن کنٹری کے جو شمالی علاقے ہیں، جس میں موریتانیہ ہے، موراکو ہے، الجیریا ہے، نائجیریا ہے، ٹونیزیا ہے، ٹریپولی ہے، اور ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، اور ایتھوپیا کے کافی سارے علاقے ہیں۔ یہ بھی اس کے صوبہ جات میں چند صوبہ جات تھے۔ میڈیٹرینین سی کے گردا گرد جو افروشین کنٹری تھی، ان کا بھی وہ حکمران تھا۔ ترکیہ کا اکثر و بیشتر علاقوں کا وہ حکمران تھا۔ جزیرہ قبرص کا وہ حکمران تھا۔ پورا ایران اس کے قبضے میں تھا۔ عراق کے گرد و نواح کے صوبہ جات اس کے قبضے میں تھے۔ کاشغر کی سرحدوں تک اکیلا حکمران، اس کا نام یزید تھا۔ واہ حسین، تیری غیرت میں قربان، وہ علی کا بیٹا ہے تو اٹھا سا کیا پردہ اس رات سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ چھوٹے موٹے صوفیوں کا نام لیتا ہے، مولویوں کا نام لیتا ہے، حسین کا نام آئے موت پڑتی ہے؟ نہیں۔ اتنے بڑے زبردست حکمران کو، پورا یمن اس کے قبضے میں ہے، پورے گلف کنٹری اس کے قبضے میں ہے، پورا عراق اس کے قبضے میں ہے، اور ترکیہ کے سارے ممالک اس کے قبضے میں ہیں، بلغاریہ کے کچھ علاقے اس کے قبضے میں ہیں۔ اتنا بڑا حکمران آج پوری دنیا میں بتاؤ، امریکہ کے بھی تو اتنا رقبہ نہیں بنتا۔ یہ بڑی مشکل ٹھہرتی۔ وہ سمجھتے ہیں شاید دمشق میں ایک کسی مسجد کا وہ مولوی تھا اور امام حسین کسی مسجد کے وہ مولوی تھے، دو مولویوں کے شاید جھگڑا ہو گیا۔ نہیں، امام حسین وہ تھا، مدینہ طیبہ کا رہنے والا مسافر تھا، جو آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کی شہادت کے بعد کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، اور مسجد دمشق میں کوئی آدمی پڑھتا ام خسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا کلام مثبت ہو تو مفہوم منفی ہوتا ہے۔ یعنی ام خسبتا، مولانا فنی علوم کی تیاری بڑی ضروری ہوتی ہے استدلال کے لیے، گپے مارنا آسان ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے، اگر استفہام انکاری ہو تو یہ مطلب تمہارا یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی ہے۔ اس کی تفسیر اپنے انکشاف میں
اپنی نقاب کشائی میں امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا انتظار کر رہی ہے۔ دمشق کی مسجد کے سامنے سے جب گزر ہوا تو پڑھنے والا پڑھتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس کو لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، بہقی میرے پاس موجود حوالہ جات لگے ہوئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی آپ کی خصائص کبریٰ اس وقت میرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے اب دکھاؤں گا۔ نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار میرے پاس اس وقت موجود ہے، دیکھنا چاہے دکھاؤں گا۔ یعنی کٹے ہوئے سر نے بات کی۔ میں آپ سے انتہائی ادب سے پوچھنا چاہوں گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اس وقت تک کوئی آپ کے پاس ایسا حوالہ موجود ہے کہ بندے کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہو وہاں باتیں کرے؟ چندے کھا کے شاہ جی بن جانا یہ تو آسان ہے، سر نیزے پہ چڑھا کے سید بننا یہ حسین کا کام ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شان حسین پاک زندہ باد۔ جی جب وہاں قرآن مجید وہ پڑھ رہا ہے تو امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف کے مقابلے میں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پر چڑھا دینا یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ یہ کمپیریزن ہے جناب، موازنہ ہے۔ اب موازنہ کرنا ہے، ان سے زیادہ تعجب خیز کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کے مقابلے میں یہ زیادہ تعجب خیز ہے، کیا وجہ ہے؟ مقابلتاً جس وقت کوئی دو چیزیں آپس میں کسی کوالٹی کو شیئر نہ کرے کمپیریزن نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہا جائے یہ اس سے زیادہ حسین ہے تو حسن میں دونوں کو شریک ماننا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ علم بیان کا مسئلہ ہے۔ یہ اس سے زیادہ لمبا ہے، لمبائی میں دونوں کو شریک ماننا پڑتا ہے۔ یہ اس سے بڑا عالم ہے، علم میں دونوں کو شریک ماننا پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں زیادہ تعجب کی بات میرا۔ اب دیکھنا میں مابل اشتراک کیا ہے اور مابل امتیاز کیا ہے۔ مابل اشتراک کیا ہے اور مابل امتیاز کیا ہے؟ ماشاءاللہ کا مابل اشتراک کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی محض رضائے الہی کے لیے عداوت کا ہونا، اور میرے ساتھ بھی رضائے الہی کے لیے عداوت کا ہونا۔ ان کے سامنے بھی ڈیسیس دقیانوس کا اور اس کی آرمی کا ان کے پیچھے پڑنا، اور میرے مقابلے میں بھی میرے دشمنوں کا میرا پیچھا کرنا، یہ مابل اشتراک ہے۔ لیکن مابل امتیاز کیا ہے؟ کا زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف دشمنوں سے بھاگے تھے اور میں علی کا بیٹا ہوں دشمن کے دروازے پر۔ تو یزید کی کانفرنس کر، میں حسین کی کانفرنس کر۔ اپنا اپنا تعلق ہے۔ میں کافی بچپن کے زمانے میں نعرے میں تقریر کے لیے گیا، غالباً یہ سن 51-52 کا زمانہ ہے، اس وقت میری داڑھی مونچھ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ وہاں دوسرے طبقے کے 2-3 علماء آ گئے تو میں نے وہ باتیں اہل بیت کے فضائل میں کی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یزید کے صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں کہا جڑے ماڑے پیو دادے سے نا انہوں نے تو میں ذکر کیا، جڑے تواڈے پیو دادے تو کر۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کے بعد پھر جس آدمی نے سنیت کو زندہ کیا وہ کون ہے؟ حسین. اب وہ ماں بل امتیاز پر گفتگو چل رہی ہے. ماں بل اشتاق تو سمجھ لیا نا، ان کی بھی دشمنی تھی، میری بھی دشمنی تھی، لیکن میری بات تعجب کی بات اس لیے ہے کہ وہ چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا جس کا نام ڈیسکس تھا. وہ اتنے بڑے استعمار کا حکمران نہیں تھا. اس کے ملک کے 23 صوبے نہیں تھے، وہ 1.5-2 صوبے کا مالک تھا. جس کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے وہ مغرب پر بھی غالب ہے اور مشرق پر بھی غالب ہے. بعد میں اسی کو 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک کا نام رومن امپائر بنے گا اور ایک پرشین امپائر بنے گا. دونوں کے تختے جناب فاروق اعظم نے کبھی الٹے تھے. وہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، میں اس کا حکمران ہوں. امام حسین کہتے ہیں کہ تو اے یزید، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو روحانی ورثہ تھا، جو ان کا علمی ورثہ تھا، جو ان کی شیعات کا ورثہ تھا، اس کا وارث بنا ہے. ایسا ہوتا رہا ہے پہلے بھی، لیکن یاد رکھ تیری حکومت کو کوئی قائم نہیں رہنے دے گا. میں اگر اکیلا بھی ہوں تو تیرا تختہ الٹ کے چھوڑ دوں گا. فرق میرے اور ان میں اصحاب کعب میں کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا حکمران تھا، وہ ان کے پیچھے آیا، اور میرے مقابلے میں جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا اکبر و سلاطین آل الارض، اس وقت کی سیاسیات پڑھو، سیاسیات بھی آپ کے دینی علوم کا ایک حصہ ہے. اس وقت پوری روئے زمین پر اتنے بڑے ملک کا فرما روا دوسرا کوئی نہیں تھا. یہ بات لکھ لیں. پوری روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ اس بے ایمان کا نام یزید ہے. اس کے مقابلے میں جانا کا وہ بھاگے تھے ڈیسکس کے مقابلے میں، دقیانوس کے مقابلے میں ڈٹا ہوں. یزید کے مقابلے میں وہ بھاگے تھے اور میں بھاگا نہیں ہوں، میں دشمن کے دروازے پر آیا ہوں. مسٹر گب نے لکھا ہے کہ nobody can be compared with امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ in respect of bravery, stability, punctuality, regularity. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی موجودگی میں کسی دوسرے آدمی کی بہادری کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. کہتے رستم cannot be mentioned in presence of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین کی موجودگی میں رستم کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ رستم کو یہ حالات پیش آئے کہ جس وقت اپنے بیٹے سے اس کا دنگل ہوا، اس کو پتہ نہیں میں یہ سوراب میرا بیٹا جس سے میں لڑ رہا ہوں. کافی لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا. وہ باپ کی تلاش میں ہے کہ میں رستم کو تلاش کر لوں. رستم سمجھتا میرا بیٹا کوئی نہیں، میں لاولد ہوں. وہ جنگل کی زندگی گزار رہا تھا. لیکن یہ حکمران لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. سیاست دان جو ہے مردے زندہ کر لیتے ہیں. ہاں، بے ایمانی کے بڑے چوٹی کے مصنف ہوتے ہیں. ہاں اس نے کہا کہ تم ڈرتے ہو اس سے کہ میری شہرت خراب ہوگی، تیرا نام بدل دیتے ہیں. اگر جیت گئے تو اعلان کر دے کہ رستم تھا، اور اگر ہار گئے تو نام بدلا ہوا ہوگا، تیرے نام کی عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. لیکن جو آمنے سامنے آئے، ادھر سے سوراب آیا، اس کی ڈھیل ڈھول دیکھ کے نا اس کو خیال آیا یہ میری باٹی کا آدمی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو بیٹا ہی اس کا تھا. اس نے بیگم سے جدا ہوتے وقت اپنا کمر بند اور بازو کا تعویذ اس کو دیا تھا. اگر بیٹا ہو مجھے ایک چٹھی لکھ دینا کہ بیٹا ہے، میں آ کے لے جاؤں گا، اور یہ تعویذ میرا اسے دے دینا، وہ مجھے پہچان لے گا، تلاش کر لے گا. اور اگر بیٹی ہو تو تیری ہے. اس عورت نے سمجھا اگر بتاؤں بیٹا ہے وہ آ کے لے جائے گا. اس نے خط لکھا بیٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیٹے والا ہوں. تو یہ بیٹا تھا اصل میں رستم کا. جب آمنے سامنے آئے نا، صحت، جوانی، جوبن، سٹرکچر، پیار آنے لگتا ہے. کا پیار بڑا آیا. لیکن اب اس وقت دونوں مد مقابل ہیں. جب اس نے مجھ پر وار کیے تو حقیقتاً میں وار کو سہ نہ سکا، گھٹنوں کے بل چلا گیا. اس وقت میں نے اپنے آپ کو کہا، اور رستم برنگیز و مردان کی بے انگیز، اور رستم اٹھو، کیوں مرنے لگے ہو، دشمن کا مقابلہ دلیری سے کرو. جب اٹھا ایک ہی ہاتھ مارا تو رستم کو گرا لیا، ایسو سوراب کو گرا لیا. جب سوراب گرا نا تو اس نے خنجر نکال کے اس کے پیٹ میں پھیر دیا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئی. اس وقت وہ سوراب کہتا میرا باپ وہ باپ ہے کہ اگر تو مچھلی بن کے پانی میں چلا جائے نا، میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. اس کا نام بتاتا ہوں کیا ہے. اگر تو پرندہ بن کے فضا میں اڑے، میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. ستارہ بن کے آسمان پہ چلا جائے تو میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. بڑا بہادر آدمی. اس نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟
اس نے کہا میرے باپ کا نام رستم ہے. اے حسین تو نے بے کہا انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، تیری شان حسین جدا گانا ہے. کہا میرے باپ کا نام رستم ہے. کہا رستم کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. اس وقت اس نے اپنا تعویذ بازو نکالا اور کمربند نکالا، اپنے ترکش سے بتایا کہ یہ اس کی نشانی. رستم کو پتا چل گیا کہ یہ میرا ہی تعویذ بازو ہے اور یہ میرا ہی کمربند ہے. دھڑام سے وہ جا لگا اور لوگوں نے گرتے تو دیکھا پر اٹھتے نہ دیکھا. واہ حسین تیرے ہاتھوں پر تیرا اثر ہے، دم توڑ رہا ہے. اور یہ دیکھنے کے بعد تو چل کر کے دشمن کے دروازے پر جا پہنچا اور دشمن پر حملہ کیا. واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اس نے تو کہا میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. حضرت امام حسین جب دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی. آج کے دانشور کی زبان سے یہ جملہ سن کے بہت افسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسن کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسین کی اولاد میں سے. جڑے راؤں سید بنے نا یہ نہیں آکھی سکنے، انہوں کے خون ہی نہیں ابلنا، انہیں جوش ہی نہیں اس نا. وہ ایک بندہ سید اخوانا صاحب اس کی 10 جتیاں لائی تو سراج ماریاں نے اس کو کچھ نہیں پایا. انہوں نے کہا وہ شاہ جی تو نے سراج 10 جتیاں اے بنیا رستے جو سا تو کہا کچھ رتیوں میں گرو ہی نہیں چڑھیا. سراج 10 جتیاں لگی گئیاں تو جرا رو ہی نہیں چڑھیا، پتہ نہیں رو کے لے چڑھ سی. واہ حسین تیری نسب پہ قربان، تیرے کسب پہ قربان. انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی. اور ماں باپ کسی کام کیوں تو میدانوں میں یاد آتے ہیں. حضرت علی برطا نے یہ نہیں کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا. اور ماں کسی کام کی تھی اس لیے علی کو ماں میدان کارزار میں یاد آئی. اور جس کی ماں کسی کام کی نہ ہو کیا یاد آئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہا نا میں علی، میرا نام حیدر کرار ہے. میری ماں نے مجھے میرا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کے معنی ببر شیر، دوسرا شیر نہیں. کہا دوسرے شیر ڈز کی آواز آئے جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ببر کی عادت ہے جس جگہ سے ڈز کی آواز آئے مرے یا جیے نشانے پر جاتا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، ببر شیر، لیکن ماں کا نام لیا نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ابے کا نام لیا، نانے کا نام لیا، اماں کا نام لیا، چچے کا نام لیا، کہ نام لینے کے قابل تھے نا. کیوں کہتے ہو کہ وہ اپنے نسب کے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، اور جس کا کوئی ہوتا ہے وہ نام لیتا ہے، تیرا کوئی نہیں نہ لے. انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو. میں علی کا بیٹا ہوں جو خاندان ہاشمیہ کا عالم دین ہے، ببر شیر ہے، پہلوان ہے. عام طور پر پہلوانوں کے دماغ کام نہیں کرتے. رنگ میں دیکھتے ہیں کشتی اور سے لڑ رہا ہوتا ہے، باہر سے ایک مریل سا سیکٹری آ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اسے الجھ جاتا ہے تو پچھلا پکڑ کے آ کے کسی کرا دیتا ہے. اس کو اگر پتا ہو کہ یہ پیچھے جس سے کشتی لڑ رہا ہوں وہ یہ پیچھے ہے، اس کے ساتھ میں کیوں باتیں کرتا ہوں. کہا عالم بھی ہے پہلوان بھی ہے. فرمایا جدی رسول اللہ. ہاں فرمایا اس پر میں جتنا بھی فخر کروں قیامت تک فخر کرتا چلا جاؤں، مگر اس کا شان اتنی بلند ہے کہ میں فخر کر سکتا ہی نہیں ہوں. کتنا بھی فخر کروں کم ہے. معلومہ منکر سے واسطہ پڑے تو فخر کرنا. بخاری کا متن ہے جس وقت 14,000 آرمی طائف کے میدان سے بھاگی، سرکار مولا مرتضیٰ سمیت تنہا رہ گئے. آگے بڑھاتے ہیں خچر کو آگے بڑھاتے وقت کہتے ہیں ان النبیو لا کذب ان ابن عبد المطلب.
جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اس لیے موت کی دھندلی سی تصویر حالات کے آئینے میں دیکھ کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو پیچھے ہٹ سکتے تھے وہ ہٹ گئے، علی اور میں دونوں موجود ہیں، آ جاؤ۔ جو پوری زندگی میں کبھی نہیں بھاگا اس کا نام علی ہے۔ کیوں علی کی عظمت پر پردے ڈالتے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو بڑی شان والے ہیں۔ صدیق اکبر پوری امت کا سردار ہے، فاروق اعظم ان کے بعد پوری امت کا سردار ہے، اس کے بعد عثمان غنی پوری امت کا سردار ہے۔ یہ سب عظمتوں والے ہیں، مگر ان کی عظمتوں کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ اہل بیت کا نام ہی نہیں لینا۔ یہ خارجیوں کا مذہب ہے، یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے۔ صحابہ کی شان کو تحفظ دینے کا کام اہل بیت نے کیا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہو کہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باغیوں کے نرگے میں بند ہو گئے، پتہ ہے کہ ان کے دروازے پر کون کھڑے تھے؟ ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ پتہ ہے جب ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، پانی کنہوں نے مہیا کیا تھا؟ ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ جب پانی کی قلت سارے پانی پر پابندی ہو جائے، اس وقت پانی مہیا کرنے کا کام یا حسن کرے یا حسین کرے۔ جب حسن و حسین کا وقت آئے تو پانی کوئی نہ دے۔ یہ ایک فیصلے قیامت کے میدان میں چلتے ہیں۔ ابرم جدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ ونحن سراج اللہ فی الناس یظہرو۔ میرا جد کریم جو ہے، اب اور کس کس کے جد کریم لگتے؟ حضور کی باقی صاحبزادیوں کی اولاد ہی نہیں چلی، اس لیے کوئی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سرکار میرے نانا ہیں۔ واہ حسین یہ تیری شان ہے، واہ حسن یہ تیری شان ہے۔ معمولی ٹائٹل ہے یہ؟ کوئی سربراہ مملکت کا بیٹا ہو فخر سے کہتا ہے کہ نہیں؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اے علی یہ تیری خصوصیت ہے کہ میری اولاد تیری پشت میں رکھی گئی ہے۔ کوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا حضور کہ اولاد نبی کی ہو اور کسی اور کی پشت میں رکھی گئی ہو؟ 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں، کسی کو کہا میری اولاد تیری پشت میں ہے؟ نہیں کہا نا، پھر مانو یہ علی کا امتیاز ہے۔ ایک فضل کا کسی میں پایا جانا اور دوسرے میں نہ پایا جانا، اس کا نام افضلیت ہے۔ فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی شاہ جی۔ ایک میں وہ فضیلت پائی جائے اور دوسروں کے اندر نہ پائے جانے کی ضمانت ملے تو افضلیت ہے، نہیں تو فضیلت فضیلت ہے۔ افضلیت اس فضل کا نام ہے جس میں کوئی تنہا ہو۔ واہ علی، یہ بات خیال میں آ رہی ہے؟ وہ جس طرح ایک آدمی جنرل سٹور پر بیٹھا ہوتا ہے، 20 گاہکوں کے ساتھ اسے نمٹنا ہوتا ہے، آدھی اس کی توجہ ادھر، اس طرح اگر میری بات سنو گے تو میں مشکل میں ہوں۔ میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ جتنا میں بوڑھا ہویا ہوں اتنی میری محنت جوان ہو آئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہ آئے گی؟ افضلیت کس بات کا نام ہے کوئی بزم کائنات میں باقی رسولوں کی اولاد کسی کی پشت میں ہونے کی قیمت اور ہے۔ کیوں؟ جزء المرء فی معنی نفسہ، اولاد جزو ذات ہے۔ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ وجعلوا لہ جزءا وجعلوا لہ من عبادہ جزءا۔ قرآن مجید نے کہا کہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے خدا کے جزء بنا لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا بیٹے بیٹیاں بنا لی ہیں، رب نے اس کی تردید کس طرح کی ہے؟ وجعلوا لہ من عبادہ جزءا۔ تعلیق ممکن بالمحال کا استفادہ استعلا ہوتا ہے، یعنی بیٹیاں کسی کے ہونا ممکنات میں سے ہے، لیکن جس کا جزو ہونا ممکن ہو اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ کیوں کہ اولاد جزو ذات ہوتی ہے، میں متجزی نہیں ہوں، میری تجزی محالات میں سے ہے، محال بالذات ہے، میں ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا ہوں، اس لیے میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ جس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اسی کی اولاد ہو سکتی ہے۔
جو ابھی مولانا نے ایک جملہ کہا تھا اپنی والدہ مقدسہ کے نام سے کہ ان کا سید کے ساتھ ملاقات ہو تو باپ سمجھ کے کیا کرو، یہ ان کی اپنی بات نہیں، یہ میری بتائی ہوئی بات ہے۔ بسم اللہ۔ امام راغب اصفہانی، چونکہ ہم لوگ جدی پیر ہیں ان کے، یہ 24-25 پشتوں سے یہ خاندان ہمارے مرید ہیں۔ یہ میرے پھوپھی زاد بھائی تھے سید فضل حسین شاہ صاحب، یہ ان کے حصے میں ہیں۔ جس سے آپ لوگ زمینیں بانٹ لیتے ہیں، مکان بانٹ لیتے ہیں، ہم سید لوگ مرید بانٹ لیتے ہیں۔ تو وہ میرے پھوپھی زاد بھائی کے حصے کے مرید ہیں، لیکن یہ جملے میرے ہیں۔ امام راغب اصفہانی جن کا سن وفات 503 ہے، ان کی کتاب المفردات، اس کا پہلا چیپٹر کتاب الالف، کتاب الالف کی پہلی حدیث، یا علیو انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تو دونوں اس امت کے ابے لگتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ سب آزاد بات نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ قواعد موجود ہیں۔ اے علی میں اور تو دونوں اس امت کے ابے لگتے ہیں، لیکن یہ ابوت نسبی نہیں ہے، یہ ابوت تشریفی ہے۔ ابوت نسبی ہوتی تو پھر کسی بھی عورت کے ساتھ سرکار کا بھی نکاح حرام ہوتا، علی مرتضیٰ کا بھی نکاح حرام ہوتا۔ جو کہا گیا نا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ ساری امت کی، سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ایک بڑا خوبصورت استدلال ماضی میں سننے میں آیا کہ چونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے وہ ہماری اماں لگی ہیں، ان کے بھائی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ ہمارے ماموں لگے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ ماموں لگے ہیں تو یزید تمہارا بڑا بھائی لگا ہے۔ اگر تم نے یہ رشتہ قائم کر لیا ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کس طرح کی عمومت ہے؟ انبی کس معنی میں لگتی ہیں؟ کا صرف حرمت نکاح میں یہ تشبیہ بلیغ ہے، اس کا نام ہے تشبیہ بلیغ۔ جس وقت مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، یہ چاروں چیز ذکر کی مفصل ہے، جس وقت اس کے ارکان باقی حذف کر دیے جائیں اور صرف مثلا یہ کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ چاند ہے، مثلا حسن کی وجہ سے یہ بندہ چاند کی مانند ہے، آپ ایسا کریں کہ کی مانند بھی کاٹ دیں، حسن کی وجہ بھی کاٹ دیں کہ یہ بندہ چاند ہے، اس کا نام ہے تشبیہ بلیغ۔ یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ تشبیہ بلیغ ہے، یعنی اس طرح تمہاری مائیں ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، ماؤں کی مانند ہے۔ اگر وہ مائیں تسلیم ہوتی تو پھر ان کی بہنیں خالائیں لگتی، پھر زبیر بن العوام بھی تو مومنین میں سے ہے نا، اسماء بنت ابی بکر کا نکاح ان سے کس طرح ہوتا؟ اگر تجھے مفتی کے طور پر لے کے جاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو ماموں کہہ رہا ہے، تو یزید تیرا بڑا بھائی لگنے کی صورت میں تو کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالہ لگی ہیں، نہیں، وہ ماؤں کی مانند ہیں۔ اسی لیے فقہاء سے پوچھو، مذاہب اربعہ کی تقابلی مطالعے میں یہ بحث موجود ہے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی تنہائی میں ملاقات کرنے کا حق رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ کیوں؟ وہ صرف حرمت نکاح میں ماؤں کی مانند تھی، وہ ایسا نہیں کہ سچ مچ مائیں تھی۔ سچ مچ ماں جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آدمی تنہائی میں ملاقات کر سکتا ہے، بے پردہ ملاقات کر سکتا ہے، سفر پر جانا چاہے تو تنہا سفر میں جا سکتا ہے ماں کے ساتھ، لیکن سرکار کے ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کو جانے کا حق نہیں تھا۔ اس لیے سمجھ اس بات کو کہ کس معنی میں اماں کا۔ اگر مجھے یزید کو خط لکھنا ہو تو پھر اس کے پھوپھی زاد کے حوالے سے لکھنا چاہیے نا کہ کہہ رہا فلاں 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 فلاں۔ یزید کو مجھے پھوپھی زاد بھائی جو لگا،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر ہے، مگر یہ کہ وہ ماموں لگیں یہ تمہاری اختراع ہے، یاد رکھو۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے امی، انہوں نے کہا لست بأمکم، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں مردوں کی ماں ہوں، بہی مانا کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح حرام ہے، اس معنی میں۔ تو ثابت ہوا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ابوت کس طرح کی ہے، سرکار کی ابوت کس طرح کی ہے، اور امام حسین اکھاڑے میں کھڑا ہے۔ اب وہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جو کہا تھا کہ میرا قتل کیا جانا اور نیزے پہ میرے سر کا چڑھانا یہ اصحاب کاف کے مقابلے میں زیادہ عجیب ہے۔ مابل امتیاز بھی، مابل اشتراک بھی آپ نے سنا نا، مابل امتیاز بھی آپ کے نظر میں ہونا چاہیے۔ کہا جس وقت وہ بھاگے تھے تو ان کی اپنی جان بچانا مراد تھی، میں جب اکھاڑے میں آیا ہوں تو جان دے کے دین مصطفیٰ بچانا مراد ہے نا مزے کی بات۔ مدینہ شریف کہاں، مدینے سے پہلے مکے گئے، مکے سے چل کر کے آپ کربلا شریف میں آئے، آپ دشمن کے زیادہ قریب آ گئے، جہاں اس نے آ کر کے لڑنا ہے اس میدان کے قریب آ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں میرا باپ ان میدانوں میں آ کے لڑا تھا، میں اس بہادر باپ کا بیٹا ہوں، مجھے تلاش کرتا مدینہ شریف میں آئے، مدینہ طیبہ کی بھی حرمتی کرے، اگر میری جان پر کوئی برا وقت آنے والا ہے تو مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ مدینہ طیبہ کو آ کے میری وجہ سے اجاڑے۔ اب اصحاب کہف میں اور ان میں مابل امتیاز سمجھ میں آیا؟ کہا وہ بھاگے اور جا کر غار میں چھپے، اور میں بھاگا بھی نہیں ہوں آیا بھی ہوں، اور پھر یہ کہ میں چھپا نہیں ہوں دشمن کے سامنے کھڑا۔ رستم تو اپنے بیٹے کی لاش پر بے ہوش ہو کر کے گرا، گرتا لوگوں نے دیکھا، اٹھتا نہیں دیکھا۔ واہ حسین تیرے شعور پر قربان، تیری ہمت پر قربان کہ تو اپنے بیٹے کو اس تپتے ریگستان پر قربان کرنے کے بعد اب دشمن کی طرف جاتے۔ امام تبری نے تبری کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ حضرت مسلم جو ہیں، حضرت امام حسن کے صاحبزادے، ان کے میدان کربلا کی طرف پیش قدمی ہونے لگی تو حضرت علی اکبر اب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ان کا کربلا شریف کی طرف جانا ہے، میں پہلے جاؤں گا۔ بھئی کیوں پہلے جاؤ گے؟ ان کا میں عمر کا بڑا ہوں۔ کہا عمر تیری بڑی ہے، ابا میرا بڑا ہے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھنا، جانے عالم ہو فدا اے خاندان عالم۔ لوگوں کے جھاڑو دیتا پھرتا ہے، جن کے نام کی روٹی کھاتا ہے تجھے وہ یاد نہیں۔ یہ جتنوں کے قصے چلاتا ہے، اگر تو ساری زندگی ذکر نہ کرے ضروریات دین میں سے آئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ قبر میں سوال ہوگا اس کا، قیامت میں سوال ہوگا، لیکن سرکار نے فرمایا نا کہ میں تمہیں دیکھوں گا کہ کیف تخلفونی فی اولادی، میں قیامت کے میدان میں پوچھوں گا میری اولاد کے بارے میں تم نے کیا رویہ اختیار کیا۔ تو جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس کے تو دن تو منائے، اس کی تو کانفرنسیں منائے، لیکن جن کے بارے میں پوچھ ہونے والی ان کا نام لینے کو کہے جناب یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، تم ہے تمہاری اس مسلک ہے۔ مسلک پوچھنا صدیق اکبر سے پوچھ، ارکبوا محمدن فی آل بیتہ۔ آج تو آل بیت سب بنے پھرتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری اس مقام پر لکھتے ہیں اس سے آل بیت سے کون مراد ہے؟ فرمایا حسن مراد ہے، حسین مراد ہے، خاتون جنت مراد ہے، یہ تینوں کے نام لیے۔ یہ کہنا کہ کوئی اور آل بیت میں سے نہیں ہے یہ کسی کی حد تک نہیں ہے، یہ سرکار کے زمانے میں فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ یاد ہے جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو امیر حج بنا کر کے بھیجا گیا، جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو پیچھے جناب حیدر کرار کو روانہ کیا کہ سورہ توبہ کے یہ چند جو سیکشنز ہیں یہ جا کے تم نے پیش کرنی ہے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی ہے، واہ صدیق اکبر تیرے ایمان پر قربان، کہتے میری ہرس دوڑ رہی ہے، لگتا ہے یہ سرکار کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی آواز سے کوئی کیسے پہچانے،
لیکن محبت کی رگوں کی دھڑکنیں ہی جدا گانا سامنے نہیں. کہتے یار آگے جھک کے دیکھو سرکار تو نہیں آگے, یہ اونٹنی تو سرکار کی لگتی ہے. انہوں نے دیکھا اونٹنی سرکار کی ہے, سوار حیدر کرار. پوچھا علی میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا سرکار نے مجھے اجازت نہیں فرمائی تھی. کہا اب کیوں آئے؟ کہا سرکار نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا یہ سورہ توبہ کی یہ سیکشن جو اعلان کرنا ہے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدے تھے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے تو وہ تو ہم پیروی کریں گے, اس کی پابندی کریں گے, لیکن جن لوگوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے ان سے ہمارے معاہدے ختم ہیں. تم 4 مہینے تک آزادی ہے, چلو پھرو بھاگو کچھ کرو, اس کے بعد برسر میدان تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا. آج کے بعد کوئی کافر کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوگا. آج کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا اور کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا. ان باتوں کا اعلان کرنا ہے. کہا یہ مجھے ہی دے دو, میں اعلان کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا لفظ اجتہاد ایسا مومل معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ یہ پتہ ہی نہیں محلے اجتماع کیسے کسے ہے. جس جگہ نص رسول کریم موجود ہو, قرآن سے کوئی بات ثابت ہو, حدیث سے کوئی بات ثابت ہو, اس میں اجتہاد کیا؟ کہ نص رسول کریم سے کیا پھر بابا سمجھ آ رہی بات؟ نص رسول کریم سے میری ڈیوٹی لگ چکی ہے, اس میں اجتہاد ممنوع ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے حوالے کر دوں. اگر کسی مسئلے میں ہمارے علماء عقائد نے یہ بات لکھ دی ہے یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. خیال میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ ختم شریف نہیں ہے, یہ مجلس تقریر ہے. پھر پتہ نہیں, میں بوڑھا آدمی ہوں, پتہ نہیں جاتے جاتے کہیں مر جاؤں گا, پھر موقع نہ ملے. یہ باتیں میری نوٹ کر لیں. ہاں اگر کسی بات میں کسی عقیدے کے مسئلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے 3 ادارے کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور اجماع تینوں خاموش ہوں تو حضرت جی اس وقت اجتہاد ورک کرتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ اگر کوئی کہے جناب یہ مسئلہ اجتہادیہ بھی ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ ایسا جیسا بیگم بھی اور خالہ بھی لگتی ہو. بہت بہت اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار کی نص موجود ہے, علی یہ کام تو نے کرنا ہے. نص رسول پاک سے بات موجود ہو اجتہاد ممنوع ہوتا ہے. فلاں کی افضلیت ثابت ہے, ہم مانتے ہیں جی, کس جگہ سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے. ان کا ثابت ہوتی تو اجتہاد کس بات کا تھا؟ مولانا خیال میں آ رہی ہے بات؟ اب بوڑھے آدمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ نکل آتا ہے جو کئی سالوں کا سفر ہوتا ہے نا, ایک جھٹکے سے پار ہوتا جاتا ہے. یہ اصول استنباط ہیں. اگر کتاب اللہ سے بات پوری طرح ثابت ہو جائے, حدیث پر اس کے بارے میں کہے تو مزید وضاحت ہوگی, لیکن ثبوت کے لیے آپ کو پھر حدیث کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑے گا. حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر ثبوت اس کا موجود ہو جائے گا. اجماع ویسے آپ اس کے تائید کے لیے کریں تو کریں, نہیں تو حدیث سے ثابت ہونے والے کے لیے اجماع کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت اجماع سے ثابت ہو جائے اس وقت اجتہاد نہیں. اجتہاد کس بات کا نام ہے؟ یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. میں عرض کر دوں, تھوڑا وقت تو لگے گا. قواعد کی باتیں کرنے سے خشکی سی پیدا ہوتی ہے, خاص جان لگا کر کے بات کو سمجھنا پڑتا ہے. مجتہد اس شخص کو کہتے ہیں جو علوم شریعہ کو, جو اصول استنباط ہیں, کسی مسئلے کو نکالنے کے علوم ہیں, وہ بندے کو یاد ہوں اور وہ استعمال کر کے قرآن اور حدیث سے براہ راست وہ حکم نکال سکے. اب فقیہ میں اور مجتہد میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے فقہا کے اجماع کو اجماع نہیں کہتے. اصطلاحی اجماع جو ہے
بات دھیان میں آ رہی ہے؟ آپ مفتی حضرات یہ بات آپ کو علم میں زیادہ اچھی طرح ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں اجماع مفسرین ہے، یہ لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں. مفسرین اجماع کے طبقے کے لوگ نہیں ہیں. فقیہ کسے کہتے ہیں اور مجتہد کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اسے کہتے ہیں جس کو فقہی جزیات کا علم ہو. جو ہی مسئلہ پوچھو تو کہ فلاں کتاب میں لکھا یوں ہے. لیکن مجتہد کسے کہتے ہیں؟ اس کو فقہی جزیات کے علاوہ پتہ ہو یہ نکلتا کہاں سے اور نکلتا کیسے ہے. نکلتا کہاں سے ہے اور نکلتا کیسے ہے. میں نے صبح نے میلے پر کوڈی کھیڑن لگے نورے پرٹالی والے مرید والے دلالاں کی ایک چنڈ ماری 6.5 فٹ کا دنا جانا سا پھر جب لاٹو اٹھنا نا ایک بندے نے اٹھی کماں باڑی لکھی دی تھی اس کی. اس کا میں کدا کبڈی نہ کھلاڑی سا پر اے جڑی سٹ تو ماری نے جنے ہی ماری سکنے ماڑا بندہ نہیں. میدان کربلا تھا مدینے والی سرکار ہوتے تو کہا اے حسین اس وقت تو نے جو ضربیں ماری ہیں نا جو ضربیں کھائی ہیں اس کی میں داد دیتا ہوں. کس طرح؟ جس طرح کے غزوہ احزاب میں نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم خندق خیر من عبادات امتی الی یوم القیامہ. جو علی نے ایک ضرب ماری ہے نا میری پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں، علی کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. اب ہم تو جس طرح کی بھگت رہے ہیں لیکن اکھلی میں سر دے دیا جائے پھر دھمکوں کا کوئی صرفہ نہیں ہو سکتا. اکھلی میں سر دیا دھمکوں کا کیا ڈر. پٹھواری دیوں لئی کسی تو چیر ہونا ہی کوئی نہیں. سورج غروب ہو جائے تو دیر ہوتی نہیں. جی یہ باتیں تو خیال میں آ رہی ہوں گی. اب جس طرح آپ کہتے ہیں یہ لوئر ہے، یہ ہائی کورٹ کا لوئر ہے، یہ سپریم کورٹ کا لوئر ہے، اور یہ آدمی سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہے. یہ وہ ہیں جو لوئرز ہیں. ایک کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن لوئرز، یعنی بنیادی طور پر جو جورسپروڈنس کو اتنے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی قانون کی لیگیلٹی کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. یہ جو قانون بنایا گیا ہے قانون کے منشا کو پورا نہیں کرتا اس لیے تبدیلی ہونی چاہیے. ان کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن لوئرز. یہ جو کانسٹیٹیوشن لوئرز ہیں نا ان کو جورسٹ کہتے ہیں. ہمارے فقہا کی زبان میں ان کو کہتے ہیں یہ مجتہد ہیں. ان کو سارے علوم تیار ہوں، جس وقت کوئی مسئلہ رکھا جائے فوراً کوئی فقہ کی کتاب کا نام لے کے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، لکھا ہے بے فقہ کی کتاب میں تو بے شک لکھا ہے، قواعد کے مطابق پورا نہیں اترتا. ان مجتہدین کے اکٹھ کا نام ہے اجماع. سمجھ آئی یہ بات؟ اجماع اس وقت ہوگا، اجتہاد اس وقت ہوگا جب پہلے تینوں ادارے خاموش ہوں. اب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ ان کو کیوں حق نہیں دیا کہ پوری امت کا سردار ہے؟ وہ اگر آپ سے مانگتا آپ دے دیں. انہوں نے کہا تم تو بیوقوف ہو، تمہیں تو پتہ نہیں، میں ہوں پوری امت میں سب سے زیادہ جس کا علم ہے وہ میں علی ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کافی لوگوں کو اس کا بھی شوق ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے، خدا سے دعا کرو کبھی سابقہ نہ پڑے. لیکن اگر سابقہ پڑ گیا تو اگر دنیا میں انہوں نے قیامت نہ دیکھی تو مجھے بھی مرد نہ کہنا. یہ ائمہ اربعہ جو فقہ کے امام ہیں یہ کس کے شاگرد ہیں؟ کسی بھی واسطے سے شاگرد ہیں، پر شاگرد علی مرتضیٰ کے ہیں. آج کل نہیں کہتے وہ فلاں مولوی صاحب نے بڑے کام کے بڑا شاگرد پیدا کیے.
یہ ٹھیک ہے جس نے ایسا کیا، باقی بڑا کام ہے، پر بتاؤ علی جتنا کام کس نے کیا ہے؟ چاروں فقہا، چاروں ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. ان کی اولاد کو جو شاگرد ہوئے پوچھو انہوں نے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انہوں نے علی یونیورسٹی میں پڑھا ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اب جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ سرکار کی اس بارے میں نص موجود ہے، میں اجتہاد کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا پھر میرے بارے میں بتاؤ کوئی آیت تو نہیں آ گئی؟ ان کا سرکار سے پوچھو. چلے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ علی مرتضیٰ کو آپ نے اس پیغام کے لیے بھیجا، یہ پیغام تو میں بھی پہنچا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے قومی معاہدہ، اس کا اعلان میں کر سکتا ہوں، یہ میری آل بیت کر سکتی ہے، میری آل کر سکتی ہے. تو بڑی شان والا ہے پر میری آل میں سے نہیں ہے، وہی کرے گا جو میری آل میں سے ہے. کچھ امتیاز ہوا کہ نہ ہوا؟ کس نے لکھا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری. قریب آ جائیے. پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے لیکن وہ کچھ جزیات جو اپنے ذوق کے نہیں تھے ان کو ترک کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے، میں پیش کر سکتا ہوں. جو کہتے ہو ہر متقی پرہیزگار حضور کی آل ہے، اور صدیق اکبر جیسا کون متقی ہے؟ اگر وہ اس تقوی کے ہوتے ہوئے سرکار کی آل نہیں ہو سکتے تو تیری داڑھی پھر کس کام کی ہے؟ آئیے واپس آتے ہیں. حضرت امام حسین رضوی آپ پڑھ رہے ہیں، بات کرنے لگا تھا حضرت امام مسلم کی. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا. علی اکبر کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا. آپ نے پوچھا تم پہلے کیوں جاؤ گے؟ ان کا عمر میں بڑا ہوں. کہا عمر تیری بڑی ہے، باپ میرا بڑا ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں پہلے علی اکبر کو جانے تھا. آپ رو پڑے. ان کا میرا ابا اگر زندہ ہوتا نا میری بھی ایڈوکیسی کرتا، میری بھی وکالت کرتا، مجھے پہلے جانے کے لیے تجویز پیش کرتا اور اس پر ثبوت فراہم کرتا، لیکن میرا ابا دنیا سے چلا گیا ہوا ہے. اگر میرا ابا مجھ سے سوال کرے میرا بھائی تنہا تھا تو تم نے جان قربان کرنے میں تاخیر کیوں دکھلائی ہے، کیا جواب دوں گا؟ اس پر میرا ایک پٹواری زبان کا شعر ہے. آدمی کو جوش محبت یا جلال کے عالم میں اپنے وطن کی بولی بول جانے کی عادت ہے. پتر حسندہ شیر دلیر سید، پتر حسندہ شیر دلیر سید، بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا. پتر حسندہ شیر دلیر سید، بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا. قدمے چچے حضور دے ٹہ کے تھے، وقت آخری لین فرمان آیا. نعرہ حیدری مار للکار کے تھے، نعرہ حیدری مار للکار کے تھے، باب علی دی شان دکھلان آیا. سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا وچ میدان جد شیر یزدان آیا. وہ تبری کی بات عرض کرنے لگا تھا. اس پر 30 آدمیوں کی شہادت ہے کہ حضرت قاسم کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہم نے دیکھا. قانون کی نظروں میں اس کی بڑی حیثیت ہے. نقشہ موقع واردات بناؤ، 30 آدمی کی شہادت گزرے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ اتنے قریب سے 30 آدمیوں نے دیکھا. اور اتنے قریب سے 30 آدمیوں نے دیکھا کیوں؟ پہلے ہی آدمی نے اس کو مار کیوں نہیں دیا؟ کہا وہ پہلے آدمی سے مار کھانے والا ثبوت ہی نہیں تھا. وہ دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا اندر چلا گیا. وہ 30 آدمی کی شہادت ٹوٹے ہوئے تسمے کے بارے میں شہادت فراہم کرتی ہے کہ امام حسن کا صاحبزادہ اتنا شیر دلیر اور بہادر ہے کہ دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا دشمنوں کے صفوں کے اندر چلا گیا، جس نے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین اور خود اور ان کی سنگت وہ صرف مظلوم نہیں ہے بلکہ بہادر بھی ہیں. ان جیسا مظلوم کوئی نہیں تو ان جیسا بہادر بھی کوئی نہیں. اب امام حسین کے رضویے پر واپس آتے ہیں. وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ. ہمیں لڑ کے جھگڑ کے قتل کر کے تم کائنات کے اندر اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہو. نہیں، ہم ہی وہ چراغ ہیں جو جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس وقت اور کوئی صحابی نہیں تھا؟ اس کی بھی کوئی وجہ معلوم ہونی چاہیے. کتنے صحابہ تھے اور کسی کی رکھ کیوں نہیں پھڑکی؟
حسین کی الگ کیوں پھڑکی؟ کہا دراصل بات یہ ہے جتنے مزارعین ہوتے ہیں انہوں نے جو کھیت کاشت کیے ہوتے ہیں ان کو اتنی ہمدردی نہیں ہوتی جتنی مالکوں کو ہوتی ہے. ان میں سے کسی کی ماں کا دوپٹہ بازار میں اسلام کے لیے نہیں بکا تھا, کسی کی ماں کے کنگن بازار میں نہیں بکے تھے, اور کسی نے اپنی چادر بھیج کے مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا تھا. وہ حسین کی اماں تھی, وہ حسین کی نانی تھی, اس کی متاع زندگی لٹی تھی. امام حسین اصل مالکان میں سے تھا, اس لیے کہا باقی چپ رہتے تو رہیں, حسین سے چپ نہیں رہا جا سکتا. اگر اسلام کی ہمدردی کے لیے اب سن 60 ہے نا, آخری صحابی جو ہیں وہ تو سن 104 میں ان کی وفات ہوئی ہے, اس وقت بڑی تعداد صحابہ کی ہے, لیکن اور کوئی میدان میں نہیں آیا. ہر صحابی کے ہم قربان ہیں, مگر صحابی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہر صحابی حسین ہے. نہیں, حسین ہی حسین ہے, اس کی قربانی بتاتی ہے کہ امام حسین ہی امام حسین ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کا ایک آپ کے سامنے قسط پیش ہوئی ہے. 2-4 جملے مولانا کی والدہ ماجدہ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. وہ مائی صاحبہ ہمارے خاندان کی جدی مریدہ تھی, بہت پیار سے محبت سے پیش آنے والی تھی. ان کے والد صاحب جب تک میں پنڈی میں رہا میرے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتے رہے. پاکستان جب کبھی میں جاتا رہا تو اپنے گاؤں سے تقریباً 16 اور 20 میل کے درمیان ان کا فاصلہ بنتا ہے, ہر جمعہ میرے پیچھے آ کے پڑھنا. اور جو انہوں نے کہا نا کہ فلاں جگہ انہوں نے کہا تو وہاں وہ لوگ پہنچے. پنڈی کا واقعہ ہے, جب نیا اسلام آباد بنا ایک مسجد نئی تجویز ہوئی, اس پر جا کر کے دوسرے دھڑے کے مولوی صاحب جو سب سے زیادہ منہ زور آدمی تھے دوسرے طبقے کے, انہوں نے کہا کہ میں کل آ کر کے یہاں جمعہ پڑھاؤں گا اور اس ماں کے لال کی شکل دیکھوں گا. 2 دن غالباً باقی رہتے تھے, کل یا پرسوں میں آ کے جمعہ پڑھاؤں گا اور اس ماں کے لال کی شکل میں دیکھوں گا جو مجھے روکے گا. اب وہ زبردستی قبضہ کرنے کی بحث تھی. اب جناب سارے علماء مل کے میرے پاس آئے. وہ دن بڑے خطرناک گزرے جا رہے تھے. ان دنوں میں آپ خوش قسمتی سمجھیے بدقسمتی سمجھیے, میں جو راولپنڈی زون ہے اس کا میں صدر تھا جمعیت علماء پاکستان کا. اب وہ اتفاق کی بات کہ میں نے اسی وقت ورزش کی اور وہ ایک ہی کرتا پہنا ہوا ہے اور پسینہ اسی طرح ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی غسل کر سکتا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے جلدی جلدی علماء باہر کھڑے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اسی طرح چلے گئے. جب وہاں گئے تو آگے وہ کافی بڑی بڑی داڑھیوں والے بزرگ تھے, میری داڑھی تو اتنی بڑی نہیں تھی. تو اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تو وہ اس وقت سعید مہدی, وہ چھوٹے سے قد کے, بعد میں وہ سیکٹری وغیرہ ہوئے, بڑا سخت قسم کا ڈی سی تھا وہ. اس کے سامنے بادلوں کی جو سب سے بڑی داڑھیوں والے تھے نا, ان میں ایک فیضی صاحب بھی تھے جو مرکزی جامع مسجد کے قریب تھے. وہ بات میں ان کی طرف منہ کرے, میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ آپ مہربانی کریں کہ کل ان مولوی صاحب کو روکیں کہ وہ مداخلت نہ کریں, وگرنہ فساد ہو جائے گا, کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے گا. اس پر گورنمنٹ کو وقت پر متنبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جناب میں ان کو نہیں روک سکتا کسی قانون کے مطابق. میں نے سب کو کہا, میں نے کہا اٹھو چلتے ہیں. انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو کب اجازت دی ہے؟ میں نے کہا آپ بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, جس قاعدے کے مطابق آپ اس مولوی صاحب کو نہیں روک سکتے, ہمیں خاندان غلامہ کا بندہ سمجھا ہوا ہے. اسے زور سے ٹیبل پر میں نے ہاتھ مارا. میں نے کہا ہمیں روک سکتے ہیں, پھر جس قاعدے کے مطابق آپ اسے نہیں روک سکتے اس کے قاعدے کے مطابق ہمیں نہیں روک سکتے. اس وقت پوچھنے لگے کہہ رہے یہ کون ہے؟ ان کا یہ ٹینچ والی شاذ. او اچھا وہ آپ قانون وغیرہ بھی پڑھے؟ میں نے کہا جی قانون بھی پڑھا ہوا ہے. ان کا یہ آدمی کسی وقت اس ملک کا حکمران ہوگا. یہ انہوں نے, میں نے کہا میں حکمرانی کے ذوق کا آدمی نہیں, فقیروں کی اولاد میں سے ہوں, تو مسجد میں ہی رہنا چاہتا ہوں, حکمرانی نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ کہ غلامی بھی نہیں کرنا چاہتا. غلامی مدینے والے کی قبول کی ہے, ہر ایک کی غلامی نہیں کرے گا. اچھا جناب اٹھ کے چلے آئے. انہوں نے کہا میری بات سنیں. میں نے کہا آپ کا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, یا آپ بات پہلے اس سے کریں گے تو بعد میں ہم سے کریں. میں نے تمام اپنے مریدوں کے حلقوں میں اطلاع کر دی کہ آپ مہربانی کر کے پہنچ جائے. جناب اگلے دن جمعے کا وقت ابھی نہیں ہوا تو ہم اللہ کو یاد کر کے وہاں پہنچ گئے. وہ کافی دراز قامت مولانا تھے, کہیں آ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ وقت میدان میں پہنچ گئے. ان کے والد صاحب موجود ہیں, اور جو نام علی پور لیا ہے وہ بھی ہمارے مریدوں کا گاؤں ہے, اور میں سب سے اکثریت ہمارے مریدوں کی ہے. اور اسے چھپر ایک گاؤں ہے, ترلائی ایک گاؤں ہے, اس سے کافی لوگ کوئی 1000-1200 کے ہیر پھیر میں بندے اکٹھے ہو گئے.
تو مجھے کہنے لگے کہ اب کیا طریقہ ہو. میں نے کہا وقت جمعہ کا آ گیا, اگر وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پکڑ کے اس کو پہلے بچھاڑوں گا. وہ کافی بڑے سائز کا آدمی تھا. میں نے کہا میں 4.25 من وزن اٹھاتا ہوں, ایک مرتبہ اٹھا کے پٹکوں گا زمین پر, زیادہ 2.5 3 من وزن کا آدمی ہے, اس طرح اٹھاؤں گا. اب جناب وہ ساری میری باتیں سنا, لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہا ہوں, لاؤڈ اسپیکر لگاؤ, پیچھے ان کے والد صاحب نعرے لگا رہے, اللہ کریم ان کو گری کرم. اور جناب لاٹھی ہتھیار ہی ہتھیار, بندے مارنے کے لیے تیار. اب جناب کوئی بھی نہ آیا. اب اس وقت پولیس کہنے لگی کہ آپ اگر اس جگہ جمعہ پڑھائیں گے تو پھر بڑا نقصان ہوگا. میں نے کہا میں تو آ گیا, میں تو پڑھاؤں گا. جناب اللہ کا نام لے کے وہاں پڑھایا, لیکن دشمن میدان میں نہ نکل سکا نہ باہر کر سکا. اس طرح چرا شریف ایک آستانہ تھا, وہاں تقریریں تھی, عرس تھا, اور وہاں ایک مطلوب نامی کئی کراچی پڑھتا رہا عالی حدیث تھا. وہ جتنے بھی علماء آئے ان کو چٹھیں اٹھ کے دے اور ہر کوئی لاجواب کرے. میں اگلے دن کہیں شیعوں کے مقابلے میں, ہمدانی صاحب ایک شیعہ تھے, ان کے مقابلے میں رات میں ہم مصروف بحث رہے, لیکن وہ بھاگ گئے بیچارے, وہ عالم نہیں تھے. ہمیں ان کے بھاگنے پر پتہ چلا کہ وہ عالم نہیں ہے, کیونکہ جب چٹھیں گئی آئی ہیں نا, ان میں سوال جوابات ہوئے تو پھر پتہ چل گیا یہ پڑھا ہوا آدمی نہیں, بھاگ گئے. اور میں ساری رات جاگا ہوا تھا. اب وہاں پہنچ کے چرا میں ہمارے کافی مرید ہے, میں ایک مرید کے گھر بستر لگا کے لیٹ گیا. اتنے میں ساتھی آ گئے, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ جاگیں, کیونکہ وہ آدمی جو وہابی ہے سب علماء کو اس نے چپ کرا دیا ہے. یہ جتنے اس علاقے کے سور میں بنے پھرتے نا, دم دبا کے بھاگے. زمانہ گواہ ہے, آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, نہیں تو ان سے یہ پوچھ سکتے تھے آپ. اب جناب میں آنکھیں ملتا ہوا وضو کر کے پہنچ گیا, لیکن نیند سے گرتا پڑتا ہوں. جب وہاں پہنچا تو بڑے سائز کا جوان تھا, مطلوب نام تھا اس کا. اب جناب اس کو میں نے کہا یہ تیری چٹوں کا پہلے جواب دوں یا پہلے تو مجھ سے بات کرے گا؟ انہوں نے کہا چٹھیں میں نے ان کے لیے لکھی تھی, آپ کے لیے نہیں لکھی تھی, آپ میرے ساتھ بات کریں. میں نے کہا چل پھر اللہ کا نام لے, چل بات کر. اب جب بات اس نے کرنا چاہیے تو میں نے کہا پہلے بات تم سے یہ کرتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کی ترکیب ناوی کرو. اب وہ بسم اللہ شریف کی ترکیب ناوی اس نے کوئی ٹوٹی پھوٹی کرنا چاہیے. میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا بتائیے بسم اللہ کا جار مجرور متعلق کس سے ہے؟ یعنی کوئی جارہ اپنے اسم پر آئے اس کو مجرور کرے, اس کا جار مجرور متعلق ہونا چاہیے, وہ متعلق کہاں ہے؟ اب جناب اس کو پہلے کہے کہ اب تدیو میں اس کو کہتا ہوں. میں نے کہا اس کو پہلے کیوں لائے ہو؟ جملے فعلیے میں تو ابتدا حذف کرنا ممنوع ہے, اور اگر پیچھے کے بسم اللہ اب تدیو اگر کرو تو پھر یہ قصر کا ترجمہ بنتا ہے, تقدیم ما محل المؤخر یفید الحصر, کہ جس وقت آپ ایسا کریں کہ جس کا مقام ترتیب جملہ میں پیچھے آتا ہے اس کو پہلے لے آئیں تو حصر کے معنی اس کے بنتے ہیں. اس کے معنی ہوں گے میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں, پھر یہ جو ترجمہ تم نے کیا پھر غلط بنتا ہے. اب جناب بسم اللہ میں کر لیا بند. اب جناب ان کے والد صاحب اٹھے, وہ پتہ نہیں کتنا وزنی آدمی تھا, اس کو اٹھا کے نا اس نے لاتوں میں ہاتھ دے کے بلند کر کے پٹک کے زمین پر مارا. پھر لوگ مارنے لگ گئے اور میں چھڑاتا ہوں, وہ میرے بات کوئی نہیں مانتا. ان کے والد صاحب اللہ غری کے رحمت فرمائے بہادر آدمی تھے اور آل بیت کے مخلص تھے, اور ان کی والدہ صاحبہ آل بیت کی مخلص. وہ سارا شہر چونکہ ہمارے آباء و اجداد کا جہاں آنا تھا وہ لوگ سادات کے بڑے معتقد تھے. تو آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے, اور جو ان کی والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے. عام طبقے میں یہ بات مشہور ہے, نیا پڑھا لکھا طبقہ, وہ کہتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا. دو چار جملے اس پر کہوں. کافی تھک گئے ہوں گے آپ لوگ. جی لاوین علیہ السلام کا جو یا رحمت للعالمین ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کا جو کلام ہے یا رحمت للعالمین, یہ بات مجھے پھر کر لینے دیں. دراصل اپنے احساسات کی روانی میں کوئی بات کہہ دینا یہ اور کام ہے, اور ایسے کان سے پکڑ کے کہلوانے کی قیمت اور عرض کرتا ہوں کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود محنت کی ہے.
خود کوشش کی ہے. اس قاعدے کے مطابق کہتے ہیں چونکہ بندہ مر گیا ہے، اب یہ تم جو ختم درود کرتے ہو، تم تیجا کرتے ہو یا چوتھا کرتے ہو یا جمعرات کرتے ہو یا 40واں کرتے ہو، یہ ایصال ثواب کی بحث ہے. ثواب پہنچانا، یعنی تمہیں جو اجر ملا ہے تم اپنے پاس نہ رکھو بلکہ اس کو پہنچا دو. تو کہا اس پہنچانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے. اب یہ کس موقع پر کہتا ہے؟ جنازے کے بعد جب دعا کرنے لگتے ہیں کہتے دعا مت مانگو، لیسا للانسان الا ما سعی، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے. ہم اس وقت اس سے پوچھنا چاہیں گے بتا اس وقت تم نے نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے. یہ تم نے پڑھی ہے یا میت نے پڑھی ہے؟ یہ میں نے پڑھی ہے. اب بتاؤ میت کے لیے فائدے والا کام سمجھ کے کیا یا نقصان والا کام یا مومل سمجھ کے کیا؟ اس کو کہنا پڑے گا فائدے والا کام. کہتے منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل سے کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو زید کا عمل اس کا بکر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ جو نماز جنازہ پڑھی ہے زید نے پڑھی ہے، اور جس کو فائدہ پہنچا رہے ہو وہ بکر ہے. منہ سے کہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور عملاً ایسا کر رہے ہو. آسان بات. خدا کرے تمہارے ابا جی فوت ہو جائیں، ان کا فوتی نامہ چڑھے، اس میں جا کے وکیل کے طور پر پیش ہو جاؤں. کہتے یہ مولوی صاحب کہتے لیسا للانسان الا ما سعی، یہ جو ان کی باپ کی وراثت ہے نا قاعدے کے مطابق ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے. تو یہ جو اس کی وراثت ہے یہ اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ اس کی کمائی نہیں ابے کی کمائی ہے. یہ اس کو ملنی چاہیے جو اس کا قائل ہے کہ زید کا عمل بکر کو فائدہ پہنچا. خیال میں یہ بات. اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ آپ مہربانی کریں تو ہمیں یہ بتلائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو کام ہوا اس کو روکتے کس طرح ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مائی صاحبہ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، اب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں جو میری مائی صاحبہ کو فائدہ پہنچائے، کیا کروں؟ آپ نہ تو کنواں کھود یا کھدوا اس کو اپنی ماں کے نام کر دے. حاضل بیرول ام سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کا ہے. اس کو ہماری شرح عقائد نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ کتب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اب اس کو ٹھکرائے تو جا نہیں سکتا. اور جو عماد الدین ابن کثیر نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے 4 کنوؤں کا پانی پینا ذکر کیا ہے، ان میں سے اس کنویں کا بھی ذکر کیا ہے. اس کنویں کا بھی سرکار نے پانی پیا، اور میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جس کو اس کنویں کا پانی پینے کا موقع ملا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ سرکار نے. اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو سرکار نے فرمایا کیوں ہے؟ ایک اور بات عرض کروں. ان نمارک جو مولانا اعزاز علی صاحب جو کہ فقہ کے استاد تھے اور شیخ تھے دیوبند میں، ان کی لکھی ہوئی کتاب کنز الدقائق کی شرح، اس کے ان نمارک اس کا نام ہے. کہا کہ ایک مرتبہ یہی صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ اور انہوں نے کوئی صدقہ کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا صدقہ کروں، بہت غریب آدمی ہوں. اور تیرے گھر نمک بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچی کھجوریں بھی نہیں ہیں، چھوارے جن کو کہتے ہو، تیرے پاس کچی کھجوریں بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں تو ہیں. انہوں نے کہا پھر لے آ. لائے. سرکار نے وہ سامنے رکھ کے دعا مانگی، حاضرین میں تقسیم کر دیے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں، انڈیا میں دلی میں رہا ہوں، دلی میں بھی یہ بات موجود تھی. پنجاب کے اکثر و بیشتر حصوں میں میرے خود میں جنازوں میں شریک ہوتا رہا ہوں. فرنٹیئر میں اکثر و بیشتر جنازوں میں شریک ہوا ہوں. مقبوضہ کشمیر سارا دیکھا ہے. مقبوضہ کشمیر کے جنازے بھی میں نے دیکھے ہیں. ہماری پیری مریدی تھی. ہم اس ملک کے قدیم ترین پیروں میں سے ہیں. ہمارے سے پہلے پیر اس ملک میں کوئی نہیں آیا. ہم سب سے پرانے پیر ہیں. تو ان سب میں دیکھا کہ جنازے کے ساتھ لوگ نمک لے کے جایا کرتے تھے، کھجوریں لے کے جایا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وہاں نمک کی منڈی لگتی ہے؟ کوئی کھجوروں کی منڈی ہے؟ کیا وجہ؟ اور کوئی چیز نہیں لے جاتے، یہ لے جاتے ہیں. ان کا چونکہ سرکار کی بارگاہ میں یہ نمونہ ملتا ہے، اس سے ایک تو ثواب پہنچتا ہے، دوسرا سرکار کی یادیں تازہ ہوتی رہ جاتی.
رہ جاتی ہے یار یہ قسطوں پہ نعرے مارنے بند کرو. ہاں عرض ہے پھر اس آیت کا کیا بنے گا؟ لیسا للانسان الا ما سعی. اس کا جواب اہل علم کے نزدیک یہ ہے، ہبت اللہ بن سلامہ نے ناسخ و منسوخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہ سورہ النجم کی آیت ہے. کس سے منسوخ ہے؟ سورہ طور کی آیت نمبر 22 سے. اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم قیامت کے میدان میں ان کی ان اولادوں کو جن کے پاس بساط عمل نہیں ہوگی، عمل میں کمزور ہوں گے، عمل باپ دادے جیسے نہیں کر سکے مگر عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو ان کے باپ دادے کا تھا، ہم قیامت کے میدان میں ان گنہگار اولادوں کو اٹھا کر اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ملائیں گے اور ان کے باپ داداؤں سے عمل کی کٹوتی بھی کوئی نہیں کریں گے. یہی ترجمہ ہے نا. اب میں پوچھتا ہوں، داتا صاحب کی اولاد داتا صاحب کے ساتھ ہوگی نا اگر کافر نہیں ہوگی تو؟ غوث پاک کی اولاد غوث پاک کے ساتھ ہوگی نا اگر وہ کافر نہیں ہوگی تو؟ خواجہ غریب نواز کی اولاد خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوگی نا اگر وہ کافر نہیں ہوئے؟ خاتون جنت کی اولاد خاتون جنت کے ساتھ ہوگی نا قیامت تک آنے والی کہاں ہوگی؟ جہاں سرکار ہوں گے. اور قیامت میں سٹیٹس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مدینے والی سرکار کی معرفت ہوگا. جتنی سرکار کی اولاد ہے وہ سرکار کے ساتھ ہوگی. اب فیصلہ تم کر لو افضل کون ہے. اب مسئلہ اس آیت سے وہ منسوخ ہے. اس میں کہا آدمی کو اسی چیز کا نفع ملے گا جو اس نے خود کی ہے. یہاں پتہ چلا باپ دادے کے اعمال سے اس کو فائدہ پہنچے گا. اگر کوئی بھی شخص ہے، بہت سارے بزرگوں کی اولاد ہے جن کا سرکار سے رشتہ نہیں ملتا لیکن مسلمان ہیں، اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، علماء ربانی کی اولاد ہیں، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ گنہگار بھی ہیں نا تو اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوں گے. عقیدہ ان کا وہی ہے. یہ وجہ ہے جو ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی اولادوں سے مت چھیڑو ان کی. اگر عام بزرگوں کی اولادوں کی بے ادبی کرنی حرام ہے تو مدینے والی سرکار کی اولاد کی بے ادبی کس طرح حلال ہوگی؟ مذاق سمجھ رکھا ہے. آگے چلیے. قرآن نہیں بتایا کہ ان کے اعمال کی کٹوتی بھی کچھ نہیں کریں گے. یعنی جن باپ داداؤں کے اعمال کی برکت سے ان کی گنہگار اولادوں کو باپ دادے کے ساتھ ملائیں گے، اس باپ دادے کے اعمال سے کوئی کٹوتی نہیں کریں گے. سرکار کی ساری اولاد امام مہدی کی بعد تک جو آئے گی ان کو سرکار کے کلاس میں رکھیں گے اور اس کلاس میں رکھ کے سرکار کے نام اعمال میں کٹوتی نہیں کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی اولاد کو صدیق اکبر کے ساتھ رکھیں گے. کیوں جناب؟ قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ کسی اجماع کی ضرورت ہے؟ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے جناب سورہ والنجم بعد میں ہے، سورہ طور پہلے ہے، پہلے والی پیچھے والی سے منسوخ ہو سکتی ہے لیکن پیچھے والی پہلے والی سے منسوخ نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں بات خیال میں آئی. جب بات کسی کی سمجھ میں آتی ہے اس کا چہرہ بتلاتا ہے. وہ ایک باری کوئی چودھری تھے راجے رلید کو گئے مہمان تے رستے بھی جو چودھری صاحب آخر لے انہوں نے کار جو لیا تو ٹوڑا تو نہ ویسے ہی دینا تو ایسا نہ سہ ٹوڑے ناک نے ٹھئی پو اوپر جب آخر ٹوڑا کھائی کر تو راکھ ہے نہ ایسا کھائی آیا جب زور طور کر سب بیت کھائی کریا نال کوئی مسخرہ سا اس سمجھا مردلے آنکھاں کھائی ہے تو نہ کریں تو نے اگر چودھری کو پوچھا نے چودھری جی ٹوڑا کھائی کیوں اکھا سن کھائی آیا پیچھا مسخرہ کھائی آیا منہ آکھا میں سمجھی گیا تو چہرہ آکھا کوئی نہ سمجھا.
یعنی جو ترتیب وار نمبر وار پیچھے آئی ہوئی صورت ہے، گزری ہوئی صورت کو تو وہ منسوخ کر سکتی ہے نا، گزری ہوئی صورت آنے والی صورت کو کس طرح منسوخ کر سکتی ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید کی ترتیب ہسٹوریکل نہیں ہے، تاریخی نہیں ہے کہ جس ترتیب سے وہ نازل ہوئی اسی ترتیب سے ارینج کی ہیں، ان کو سبجیکٹ وائز ارینج کیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے سورہ والنجم بعد میں ہے، لیکن نزول میں سورہ والنجم پہلے ہے، سورہ طور بعد میں ہے، اس لیے وہ اس کی ناسخ واقع ہوئی ہے۔ تو ایصال ثواب کا مسئلہ بھی یہ تک حل ہوا، اور ملا علی قاری گو ان کے احتجاج پر مجھے ہزارہ طرح کے اعتراضات ہیں کہ کیا یہ شرح فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں، اور بڑی مزے کے بعد لکھتے ہیں اس پر اہل سنت کے جمہور نے اجماع کر لیا، صفحہ 56 پر ملا علی قاری نے لکھا ہے شرح فقہ اکبر میں، اہل سنت کے جمہور نے اجماع کر لیا، اہل سنت کے جمہور ہیں ان کا اجماع ہے، اس کا مطلب باقیوں کا اجماع نہیں ہے، یہ بھی ایک اجماع کی قسم ہے۔ اہل سنت کے جمہور نے، علماء حضرات اس بات کے وزن کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ جب یہ ابو حنیفہ محمد بن یوسف بخاری کی کتاب ہے جس کا نام شرح یہ فقہ اکبر ہے، جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے، جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے وہ ابو المطیب بلخی کی کتاب ہے، ہاں وہ بلخ کے رہنے والے، وہ کتاب اور ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ دیکھیں گے جیسے جیسے حالات ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں۔ ہاں جو پاکاز ملا علی قاری نے لکھا ہے، اس پر اجماع ہے، جس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جمہور اہل سنت کا اجماع ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک مزے کی یہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بدعتی خارجی اور معتزلے ہیں، اور سب سے پہلی بدعت ایصال ثواب کا روکنا ہے۔ سب سے پہلے بدعتی خارجی اور معتزلے ہیں، اور سب سے پہلی بدعت ثواب کا روکنا ہے، ایصال ثواب سے منع کرنا ہے۔ تو اب جناب سنیو، بیدار ہو جاؤ، اس بات کو ضرور سمجھ لو کہ سب سے پہلا بدعتی کون ہے جو کہے ثواب پہنچتا نہیں۔ اور تو کہاں کا سنی ہے، کیوں کہتا ہے میں سنی ہوں؟ سب سے پہلا بدعتی یہ ہے، اور سب سے پہلی بدعت ایصال ثواب سے روکنا ہے۔ ایصال ثواب کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی کی ایک روایت نقل کی ہے، حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی نے، اتفاق سے وہ کسی اور مقصد کے لیے جلد میں ساتھ لایا ہوا ہوں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ہے بھی اتفاق سے لیس للانسان الا ما سعی کے تحت ہے۔ یہ مجددی نقشبندی مظہری ہیں، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آدمی مر جاتا ہے تو یہ فرشتے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے کرام الکاتبین یہ ریٹائر ہوتے ہیں، ان کا پینشن سسٹم ہے؟ کہا یہ ریٹائر نہیں ہوتے۔ کہا پھر کیا کرتے؟ جب بندہ مر گیا تو یہ پھر کیا کرتے؟ کہا رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے جسے باری باری اس کے نام اعمال کو ریکارڈ کرتے رہنا، اس طرح باری باری ایک پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کیڑی کتاب نے نام کدا ہے؟ اس نے وچ کسا اور کتابہ نا نام کدا، وہ ابو نعیم نہیں ابو نعیم اصفہانی، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ حوالے یاد رکھنے ہیں، آپ کو پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ کو بیدار ہو کے سننا پڑے گا۔ ایک سرانے کی طرف کھڑے ہو جا کہ پائنتی کی طرف کھڑے ہو جا، کرنا کیا ہے؟ کہا ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، دوسرا الحمدللہ 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 پڑھو۔ کیا کریں گے پھر؟ کہا پھر یہ پڑھا کے اکٹھا کر کے وہ جہاں آگے درج کرتے رہے اس نے یہ نیکیاں کی، یہ بدیاں کی ہیں، اب تم نیکیاں ہی نیکیاں درج کرتے جاؤ۔ بات سمجھ آئے گی؟ یہ کہتا تو ہم پہلے آخور نہ پھر تو صرف ایصال ثواب اور کر دے، پھر تو اور طرح کر گیا۔ تو پھر اس سے باری باری ادلا بدلا کرتے رہو، اور تسبیح تم کہو، ثواب اس کو پہنچاؤ۔ زید کے عمل کا بکر کو فائدہ پہنچا کہ نہ پہنچا؟
پھر یہ تمہارا دین کوئی الگ دین ہے، اور یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو تم کر رہے ہو۔ سب سے پہلے بدعتی بھی تم ہو، سب سے آخری بدعتی بھی تم ہو جو ثواب سے روکتے ہو۔ جیتوں پہ ڈاکے ڈال ڈال کے تھکے ہو، تب مردوں پر بھی ڈاکے ڈالتے ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ الا البلاغ المبین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ ٹھیک ہے او یہ مولوی صاحب جس گراں رہنے نال دعا گراں فراش ہے اتنے عبدل ہونے سے انہاں کے لالا عبدل آنے ہونے سے جلا بچے شچے بوائیاں پینا سودا کرنے سے خیر لالا عبدل چونگا دے یعنی جو پیسے دیے اس کا سودا دے دیا لیکن چونگا بھی دے، یعنی مفت میں اب یہ چونگا مانگ رہے۔ حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین عام لوگوں کی بول چال میں خاندان نبوت کے ایک امام کا نام، اس سے زیادہ انہیں نہیں پتا کہ مولویوں کی دنیا میں ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اصل کتاب کا متن امام نووی کا، اس کی شرح ہے تدریب الراوی حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، علم المصطلح کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ سب سندوں میں اعلیٰ ترین اور زیادہ صحت مند سند کون سی ہے، یعنی جس کو چینل آف اتھارٹی فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یعنی راویوں کا جو سلسلہ چینل آف اتھارٹی، اس میں سب سے زیادہ صحت مند کون سا چینل ہے۔ یہ خبریں کون سی چینل سے آ رہی ہیں؟ وہ چینل آف اتھارٹی ہے۔ سب چینلز میں سب سے اعلیٰ اتھارٹی کس کی ہے؟ کا امام زین العابدین۔ ہو جائیے، اب کسی کو کیا ہمدردی ہے حسین کے بیٹے کی کوئی بات؟ زندگیاں بیتی ہوں گی، کبھی سنا ہے؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے۔ سب سے اعلیٰ سند جو ہے امام زین العابدین کی ہے۔ کس سے روایت کرے؟ یا امام حسن سے روایت کریں یا امام حسین سے کریں۔ وہ کس سے کریں؟ علی مرتضیٰ سے کریں۔ وہ کس سے کریں؟ سید الانبیاء سے کریں، یعنی جن کے سلسلہ تعلیمات میں خاندان نبوت کے سوا کسی کی مکسچر نہ ہو۔ معلومہ محدثین کی بولی میں کیوں پیر بابا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جس میں خاندان نبوت کے سوا کسی دوسرے ممبر کی روایت نہ ہو۔ آل البیت ادریٰ بما فی بیتہ، گھر والے کو زیادہ اچھے پتہ ہوتا ہے۔ اب اصح الاسانید ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلا ضبط، دوسرا عدالت۔ ضبط کس کا نام ہے؟ حافظہ ٹھیک ہو۔ عدالت کس کا نام ہے؟ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اگر سب سندوں سے اونچی سند یہ ہے تو معلوم ہوا اس دور میں امام زین العابدین کے برابر کا نہ کسی کا دین ہے نہ کسی کا عمل۔ اب ان پر گفتگو کرتے اب بات لیول ہو آئی ہے، جو ان کا عقیدہ ہوگا ساری امت میں افضل عقیدہ وہ ہوگا۔ ابھی ہماری کتاب کے حوالہ جات میں اس پر بڑی خاصی بحث ہے کہ امام زین العابدین کا عقیدہ کیا تھا۔ جو امام زین العابدین کا عقیدہ ہوگا ساری امت سے افضل سمجھا جائے گا۔ اصح الاسانید جو وہی ہے، عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے، عمل بھی ان کا ٹھیک ہے، حافظہ بھی ان کا ٹھیک ہے۔ اب کوفے کے بازاروں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، دور سے پکارنے کی شہادت۔ جو سب بخاری کے نزدیک سب سے اچھے عقیدے کا آدمی ہے، اس کا عقیدہ ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فلموں کا باعل مزدہم۔ اے گنبد خضرا کے شہنشاہ، تیری بارگاہ میں یہ تیرا نیاز مند عرض پرداز ہے۔ ادرک لزین العابدین، معلوم ہوا مشکل کے وقت سرکار کو پکارنا
یہ اسخ الاسانید والے کی شان ہے. ہیں؟ امام بخاری کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ امام مالک کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ امام حنیفہ کا وہ درجہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے؟ خاندان نبوت کو تو ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے کہ بالکل کوئی معمولی آدمی ہوتا ہے. یہ سارے ان کے شاگرد ہیں, وہ ان میں سے کسی کے شاگرد نہیں. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. بات کوفے کے بازار کی ہے, آپ کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں, پکار کس کو رہے ہیں؟ جو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے اور قبر میں ہے. معلوم ہوا قبر والے کو دور سے پکارنا یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے, مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے. مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مرے لے. حضرت امام زین العابدین کا یہ استغاثہ کیسا خوبصورت ہے. ادرک لزین العابدین, یا رسول اللہ اس اپنے زین العابدین کو تسکین عطا فرمائیے گا. اس وقت پابند سلاسلوں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, تو گلے میں پڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں. میری بیٹیاں سامنے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے ہیں. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. آج تجھے نہ امام حسین کا حادثہ اپیل کرتا ہے, نہ خاندان نبوت کی بیٹیوں کا لٹنا پٹنا تیری سمجھ میں آتا ہے, اور چھوٹے موٹے قصے تجھے سارے یاد ہیں. لیکن جو مرکزی کردار ہے اسلام کا وہ خاندان نبوت ہے. آپ کا یہ عقیدہ جب ابھر کے سامنے آتا ہے, کہتے ہیں محبوس سے عہد ظالمین, ظالموں کے قبضے میں ہوں اور فلموں کا با-علم مزدم. ایک بڑے ہجوم میں ہمارا قافلہ جا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ وقت ہے آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے. یہ مراد نہیں کہ ہمیں اس سے چھڑاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرماؤ. اگر چھڑانا مراد ہوتا تو جس تاریخ سرکار کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی تھی اس وقت وہ کہہ دیتے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. کوئی ماں یہ نہیں کہے گی اللہ کریم میرے بیٹے کے امتحان کو کینسل کر دے, وہ کہے گی مولا کریم میرے بیٹے کو پاس فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ حسین کو اس مصیبت میں نہ ڈالیو, مولا کریم حسین کو بچائیو. کہا مولا کریم حسین کو صبر عطا کریو. تو یہ حضرت امام زین العابدین کا استغاثہ تھا, اور اسی کی بنیاد پر قصیدہ نعمانیہ میں امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برضا کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات پہ آپ افضل ہے. اب جو کہتا ہے میں سنی انفی ہوں, لیکن یا رسول اللہ جب کہا جائے تو موت پڑتی ہے. اس سے پوچھو کس کو مان کر کے تو انفی ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ کو مان کے انفی ہے تو وہ تو کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برضا کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام ہے, آپ کو اکرم الثقلین کہتا ہے. آپ کو جو اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ کیا, تھوڑا سا مجھے بھی ٹکڑا دے دیں, آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ سمندر سے قطرہ دیا جائے کیا بگڑتا ہے؟ تو یہ امام زین العابدین کا جو استغاثہ ہے امت کے لیے مشعل راہ بنا ہے, اور آج تک لوگ نبی کریم علیہ السلام کو اور اللہ والوں کو پکارتے چلے آئے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین کو وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اور جس بنیاد پر یزید کو جنتی کہا جاتا ہے, نہ صغرا صحیح ہے نہ کبرا صحیح ہے.